بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں اور ان کی آل پر. میں ہوں عقیل انجم اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عقیل انجم آفیشل. ناظرین، آج میں آپ کی جس شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں، آپ فلائی پارٹی کے چیئرمین اور ایک کاروباری شخصیت ہیں. تو آئیے ملتے ہیں شیراز الطاف صاحب سے. السلام علیکم سر. بھائی صاحب کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر. پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور اپنا قیمتی وقت دیا. مہربانی جناب. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ایک کم عمر ہیں، اتنا زیادہ آپ کی عمر بھی نہیں ہے، تو ایک آپ بڑا بزنس چلا رہے ہیں اور ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں. تو زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کیسے یہاں تک پہنچے؟ ایک تو سر میں بتا دوں آپ کو، میری عمر کم نہیں ہے، 40 سال ہے، شاید لگتی کم ہو. دوسری بات یہ کہ میں اپنے والد صاحب کے کاروبار جو انہوں نے شروع کیا تھا سن 86 میں اس میں آ گیا تھا 2001 میں. تو مجھے اب کاروبار میں یہ 22واں سال ہے. ماشاءاللہ. کاروبار میں والد صاحب سے بہت کچھ سیکھا. پھر ہمارا کاروبار کیونکہ امپورٹ کا ہے تو ہم نے دوسرے ملکوں میں ٹریولنگ کر کے بہت سیکھا اور یہ دیکھا کہ برطانیہ، یورپ، چائنا، جاپان، امریکہ یہ زکوٰۃ اور خیرات پہ نہیں چل رہا بلکہ یہ سسٹمز پہ چل رہا ہے. بالکل. یعنی وہاں کے لیڈرز انہوں نے سسٹم بنائے، ان سسٹمز کے تحت عام آدمی کو تعلیم ملی ایک سی معیاری، عام آدمی کو صحت کی سہولیات ملی، عام آدمی کے لیے امن و امہ اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے. ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو 75 سال بعد یہ دیکھتے ہیں کہ نہ یہاں تعلیم کا کوئی حال ہے، نہ یہاں صحت کا کوئی حال ہے، نہ یہاں روزگار کا کوئی حال ہے، نہ یہاں صفائی کا کوئی حال ہے، نہ سڑکوں کا حال ہے. ایک طرف اشرافیہ ہے، ایلیٹ، 0.5%، 0.25%، 0.001%، اور دوسری طرف عام آدمی ہے جو کروڑوں خاندان ہے، 3 کروڑ خاندان، جن کے لیے نہ مواقع ہیں، نہ سہولیات ہیں، نہ جو آپ کی بیسک نیڈز آف لائف ہیں نہ وہ ہیں. اس کے لیے پھر ایک پولیٹیکل سٹرگل کی جائے. یہ ہے اس کا مقصد عوامی فلاحی پارٹی کا کہ ایک کامن مین، ایک ورکنگ کلاس، ایک مڈل کلاس سے قیادت آگے آئے اور جو ہماری پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں اس میں ریپلیس کرے ان 1200 افراد کو آنے والے سالوں میں، تاکہ ہم ایک ایسا متبادل نظام دے سکیں، ایک متبادل قیادت کے ذریعے جس میں عام آدمی کی اسپیس ہو. جی اچھا، جیسا کہ آپ کی پارٹی کا نام ہے عوامی فلاح پارٹی، تو آپ فلاح کے لیے، لوگوں کی انسانیت کی فلاح کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ سر ہمیں یہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں گرین ٹاؤن شپ، یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے 133 اور صوبائی اسمبلی کا ہے 167 167. یہاں ہمیں 11 مہینے ہو گئے. ہماری پارٹی کو رجسٹر ہوئے بھی آج 11 مہینے ہو گئے. اور یہاں ہم نے کیا کام کیا عوامی فلاحی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہ ہم نے لوگوں کو یہاں پہ سستا آٹا، سستا گھی اور سستا کوکنگ آئل دینا شروع کیا روزانہ کی بنیاد پہ. میں یہاں خود ہفتے میں 6 دن بیٹھتا ہوں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ 11 بجے سے 3 بجے. اور جو فیملی آج ایک بیگ آٹے کا 10 کلو کا اور 1 کلو کوکنگ آئل، 1 کلو کوکنگ گھی لے گئی ہے بناسپتی گھی، وہ 10 دن بعد دوبارہ لے جا سکتی ہے. اچھا. اور ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ان لوگوں کو آنے والے الیکشن میں ووٹ دیں جو آپ کے لیے کچھ آج اپنی جیب سے کر رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، نہ کہ ان کو دیں جو 5 سال غائب رہتے ہیں، پھر آ کے 20 کروڑ لگاتے ہیں اور پھر 5 سال نظر نہیں آتے. تو یہ ہم یہاں کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے ایک نئی پارٹی بنائی، رجسٹرڈ کی، اور بھی بڑی تقریباً 100 سے زیادہ، 150 سے زیادہ میرا خیال پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں. تو کیا جو یہ 3-4 پارٹیاں ہیں، آپ جیسی نئی نوموز پارٹی کو آگے آنے دیں گے؟ نہیں، یہ تو بالکل نہیں آنے دیں گے. لیکن میں نے جب پارٹی رجسٹر ہوئی جنوری میں تو میں نے قریباً 80 پارٹی سے رابطہ بھی کیا اور ہم نے ایک الائنس بھی بنایا، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس، جس میں ہمیں اس وقت کوئی 35 پارٹیز شامل ہیں. وہ یہی ان نون چھوٹی پارٹیز، نظریاتی پارٹیز، کہ یار ہم ایک ایک کی بجائے اگر ہم اکٹھے ہو کے اپنی آواز میں جان پیدا کریں تو ہمارے آگے پہنچنے کے چانسز آسان ہیں، کمپیریٹیولی زیادہ ہیں. بالکل. تو ہم یہ الائنس کے تحت بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے آنے والے الیکشن میں ہم اپنے مختلف حلقے چن کے، جس طرح میں اس حلقے سے کوشش کروں گا، اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 35-40 پارٹیز مل کے 3-4 حلقوں میں اپنے نمائندے کھڑے کریں اور ہمارے جیتنے کے چانسز بڑھیں، تاکہ ہم میں سے کوئی نظریاتی، جذبے والا، مخلص، محنتی، اپنی ذات کے یعنی قوم کے لیے ان میں سے 2-3 لوگ بھی اسمبلی میں پہنچ جائیں تو ہمارے سیاست کا نقشہ بدل سکتا ہے. بالکل. موجودہ سیاسی نظام سے مطمئن ہے؟ جی نہیں، ہم موجودہ سیاسی نظام، انتخابی نظام، معاشی نظام، تعلیم کے نظام، صحت کے نظام، عدالت کے نظام، پولیس کے نظام کسی سے مطمئن نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے کسی پارٹی سے نہیں سنی ہوگی وہ یہ ہے سر کہ ہمارا جو آئین پاکستان ہے 1973 کا، اس کی بنیاد گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ ہے جو انگریز نے مسلط کیا تھا متحدہ ہندوستان پہ اپنا راج مسلط کرنے کے لیے.
اچھا وہ تھا ہی ظلم کی بنیاد پہ. آپ دیکھیے ہمارے آئین میں کئی کلازز ہیں, کئی شکیں ہیں, وہ آپس میں متصادم ہیں. جی جی اچھا آئین میں تعلیم بھی لکھی ہے, صحت بھی لکھی ہے, روزگار بھی لکھی ہے, ملتا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل تو ہمیں کیا اس آئین کو ریویو نہیں کرنا چاہیے؟ جی جی تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا نظام آج 75 سال بعد قریباً کولیپس کر چکا ہے. ہمیں اس کو ریفارم کرنا ہے. جی اچھا, تحریک انصاف نے نوجوانوں کو انتشار کی طرف لے گئے ہیں, انتشار کی سیاست ان کو دے دیا ہے. کیا آپ بھی نوجوانوں پہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ جی نہیں, ہم نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں عقل, شعور اور دلیل اور تحمل اور برداشت, اس پہ چلیں. میں الیکشن ہار گیا تو پھر کیا ہوا, اگلی بار صحیح. یعنی ایک بار ایک بندہ پرائم منسٹر بن گیا, اس نے 24 سال جدوجہد کی, تو وہ دوبارہ کوشش کر لے گا. ٹھیک ہے. یعنی کوئی یہ اس کو ذات کا مسئلہ بنا لینا, انا کا مسئلہ بنا لینا. تو خان صاحب نے تو میرے خیال میں جتنا مایوس کیا ہے ایک سوچنے سمجھنے سلجھے ہوئے دماغ کو, میرا خیال کسی نے بھی نہیں کیا آج تک. تو بالکل یہ قوم کی راستہ نہیں ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں خان صاحب کا جو بیانیہ امریکی سازش, میر جعفر, میر صادق, نیوٹرل, جانور, غدار, سراج الدولہ کے بندے, یہ سب وہ سب پٹ گیا. اب امریکی سازش تھی, اب فواد چوہدری صاحب بھی مل چکے ہیں امریکی سفیر سے, خان صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو یہ جھوٹ کے تو پاؤں ہوتے نہیں. تو یہ بیانیہ خان صاحب کا پٹ چکا ہے, اور دن بدن اس میں مزید کمی آ رہی ہے. خان صاحب کی پاپولیرٹی جو 6 ماہ پہلے تھی وہ آج نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ جائیں تو آپ نے 3.25 سال میں اپنے منشور, اپنے وعدوں پہ ڈیلیور کیا کیا؟ میرا خیال 1% بھی نہیں کیا. بالکل. تو لوگوں کو یہ سوال اپنے لیڈر سے کرنا نہیں چاہیے. جی بالکل. تو ہم تو یہ پیغام دیتے ہیں قوم کو. اچھا, جب بھی کوئی نئی پارٹی بنائی جاتی ہے تو اس کا بہت زیادہ منشور ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. جب وہ حکومت میں پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ بھی اسی ڈگر پہ چلتی ہے جس سے اس کے پیش رو پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اس بارے میں کیا آپ بھی یہی کریں گے؟ سر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, یہ 3 پارٹی انتظار میں رہی ہے نا پچھلے 40 سالوں میں, 3 پارٹی, جب یہ پارٹیز پہنچتی ہیں تو ان کی کابینہ, ان کے وزیر مشیر, ان کے MNA MPA وہ تمام ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس سے ہوتے ہی نہیں, وہ ایلیٹ سے ہوتے ہیں. جب وہ ایلیٹ سے ہوتے ہیں تو وہ پالیسیز ایلیٹ کے لیے بنائیں گے, وہ عام آدمی کے لیے, کامن مین کے لیے, ورکنگ کلاس, مڈل کلاس کے لیے بنائیں گے ہی نہیں. جب نہیں بنائیں گے تو وعدے پورے ہی نہیں ہوں گے. بالکل. یہ ہے ایک بہت بڑی وجہ. بالکل. اس میں یہ ہے کہ جب میرا سوال یہ تھا کہ پارٹی جب بنائی جاتی ہے اور اپر لیول پر جب پہنچ جاتا ہے بندہ, یعنی حکومت میں آ جاتا ہے, تو جس طرح یہ ان پارٹیوں کی روش ہے, کیا آپ کی پارٹی بھی اسی روش پہ چلے گی؟ اصل میں میرا یہ سوال ہے. سر ہم نے اپنی ایک بنیاد رکھی ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم نے ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس سے باہر نہیں جانا. یعنی جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہ PTI میں آئے, شاہ محمود صاحب آئے, فواد چوہدری آئے, اکبر بابر, ندیم بابر آئے. اکبر بابر تو خیر فاؤنڈنگ ممبر تھے, ان کو تو سائڈ پہ کر دیا فارن فنڈنگ والے. یہ لوگ آئے, انہوں نے پارٹی ہائی جیک کر لی. یعنی جسٹس وجود الدین نے انٹرا پارٹی الیکشن کی رپورٹ دی تھی, وہ انہی کے خلاف تھی, جہانگیر ترین اور علیم خان کے خلاف. انہوں نے پارٹی ہائی جیک کر لی. تو فلائی پارٹی میں بھی کوئی سرمایہ دار, کوئی جاگیردار, کوئی الیکٹیبل آئے گا, وہی پارٹی ہائی جیک کر لے گا. تو ہم وہ راستہ ہی کیوں چنیں جس میں ہماری پارٹی کی آئیڈیالوجی, ہماری پارٹی کا ویژن, ہماری پارٹی کا فلسفہ ختم ہو جائے؟ تو پھر ہم بھی یہی کریں گے جو یہ کر رہے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس کی, کہتے ہیں فواد چوہدری صاحب بھی ہیں کہ PTI ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس کی پارٹی ہے, وہ نہیں. اگر خان صاحب ایک مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, 6000 مرلے کے مکان کے مالک اسلام آباد میں, اور کوئی 20 کنال یعنی 400 مرلے کے زمان پارک کے, اگر یہ مڈل کلاس ہے تو پھر عام آدمی کیا ہوگا؟ تو ہم نے اس راستے پہ نہیں چلنا جس سے ہماری آئیڈیالوجی, جس سے ہمارا ویژن, جس سے ہماری فلسفی یہ ختم ہو. اچھا, ہماری جو سیاسی روش ہے وہ یہ ہے کہ چودھریوں کو, سرمایہ داروں کو, ان کو ووٹ ڈالا جاتا ہے, تو آپ کو پھر کون ووٹ ڈالے گا؟ سر عام آدمی ڈالے گا جس کی ہم خدمت کر رہے ہیں. پہلی دفعہ نہیں ڈالے گا, کم ڈالیں گے, دوسری بار اور ڈالیں گے, تیسری بار اور ڈالیں گے. یہ لمبا سفر ہے. ہو سکتا ہے ہم اپنی زندگی میں ناکامیاب ہوں, ایک راستہ دے جائیں آنے والوں کے لیے. تو کیا آپ کی یہ مجبوری نہیں بن جائے گی کہ آپ بھی سرمایہ داروں کو اپنی پارٹی میں لائیں تاکہ ان کو ووٹ پڑے؟ اگر مجبوری بن جائے گی اور آپ ان کو شامل کر لیں گے تو پھر آپ بھی اقتدار میں آئے کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ اپنا ذہن کلیئر رکھیں آپ. پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوں گے 20 سال بعد, شراز صاحب آپ نے باتیں تو اور کی تھی, عمل تو آپ نے بھی نہیں کیا, پھر آپ خان صاحب کو برا کیوں کہتے تھے؟ بالکل. تو ہم وہ کام کیوں کریں؟ ٹھیک ہے. الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں سال ایک میں ہوں گے, اگست, اکتوبر, نومبر میں. اور میں سمجھتا ہوں الیکشن وقت پہ ہی ہونے چاہیے. یہ مذاق بن جائے گا پھر. تو فوج کی سیاسی مداخلت آپ سمجھتے ہیں اب ختم ہو گئی ہے؟ یعنی انہوں نے یہ بیان دیا, اور میرے خیال میں انہوں نے کر کے بھی دکھایا. جب خان صاحب نے ان کو آفر کی بند کمرے میں تا حیات ایکسٹینشن کی, انہوں نے نہیں قبول کی. خان صاحب نے آفر کیوں کی تھی کہ مجھے پرائم منسٹر رکھے, مجھے جانے نہیں دینا, تو آپ چیف آف آرمی اسٹاف تا حیات رہیں گے. انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی.
تو میرے خیال میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اس کے بعد سے آج تک فوج سیاست میں اس طرح کم از کم شامل نہیں جس طرح پہلے رہی ہے. تو اچھی بات ہے. ایز سیاسی ورکر مجھے اس کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے. کیا مجھے انہیں برا بھلا کہنا چاہیے؟ کیا ان کا آئینی رول نہیں ہے سیاست سے دور رہیں؟ تو بہت اچھی بات ہے. سیاستدان اپنا کام کریں نا, پرفارم کریں, ڈلیور کریں, گورننس دیں, عوام کے مسائل حل کریں, بجائے کہ ان پہ تنقید کرتے رہیں. اچھا 75 سال کی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ جس پارٹی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہوتا وہ کامیاب نہیں. تو کیا آپ کے بھی اندرون خانہ ان سے کوئی تعلقات ہیں؟ سر ہوں گے تو سامنے آ جائیں گے. آپ دفتر آئے ہیں, مجھے 11 مہینے پارٹی کو ہوئے ہیں, الیکشن ہوں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. باقی ہمیں کسی سے ملنا منع نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنا نظریہ, اپنی آئیڈیا, یعنی خان صاحب نے پارٹی آؤٹ سورس کر دی اسٹیبلشمنٹ کو, خان صاحب نے حکومت آؤٹ سورس کر دی اسٹیبلشمنٹ کو, تو ملا کیا؟ آپ بھی کر لیں گے, آپ کا وہی حال ہو جائے گا. اچھا آپ کا اس وقت ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کی پارٹی کا اس وقت ٹارگٹ, مین ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں کم از کم 5 سے 10 سیٹیں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں میں نکالیں, تاکہ ہمارا ایک نام, پہچان, آواز تو لوگوں تک پہنچے. ایک متبادل قیادت, جو ایک متبادل نظام کی بات کرے, جس میں عام آدمی کی اسپیس ہو. یہ ہے ہمارا ٹارگٹ. تو آپ کی پارٹی میں اس وقت جن کو آپ اپنی پارٹی میں انتخابات میں کھڑا کریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہی ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس, ویل ریپیوٹیڈ, جذبے والے, مخلص, محنتی, جو روز کام بھی کریں, اپنے گھر کو بھی دیکھیں. میری ماشاءاللہ فیملی ہے, 3 بچے ہیں, 15 سال, 12 سال, 8 سال. میں ان کو بھی دیکھتا ہوں, پارٹی کو بھی دیکھتا ہوں, ملک کو بھی دیکھتا ہوں, اپنے کاروبار کو بھی دیکھتا ہوں, حلقے کو بھی دیکھتا ہوں. جی بالکل. ایسے لوگ ہوں نا, بجائے کہ وہ پھر آپ الیکٹیبل, پھر وہی سرمایہ دار, پھر وہی جاگیردار. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی کام کرنا ہے جو 75 سال سے ہو رہا ہے. پھر آپ نے پارٹی کیوں بنائی؟ تو کیا عوامی فلاحی پارٹی کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ جی بالکل. میں نے آپ کو بتایا, میں نے مکمل ویڈیو ہماری ریکارڈ ہوئی ہے ریسنٹلی, وہ گھنٹے کی 2 سیشنز ہیں, اس کے آدھے گھنٹے کے. اس میں آپ کو ہمارا روڈ میپ, ایکشن پلان جب ہم گورنمنٹ میں ہیں وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. عوام کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ عوام کو یہی کہیں گے کہ جب تک آپ ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس سے لوگوں کو آگے نہیں لائیں گے, جن کو مسائل سے آگاہی ہو, جن کو مسائل سے آشنائی ہو, جو مسائل سے خود گزرے ہوں, جو روز محنت کرتے ہوں, ساتھ سیاست کرتے ہوں, تب تک ایک بری پارٹی کے بعد دوسری بری پارٹی کے بعد تیسری بری پارٹی آئے گی, اور ہوستا دوبارہ پہلی پارٹی واپس چلے جائیں, مسئلے آپ کے حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ جی آپ کا. مہربانی جناب.